बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, सबसे पहले मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करूँगी। जी, आज जो है बुध का दिन है और 25 अगस्त 2021 है और हमारी इस्लामियत की क्लास है। ठीक है, इस्लामियत की बुक का नाम है सलाम, जिनकी राइटर कौन है? नाज़मा रहमान है। ठीक है बेटा, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में हमने अपना लेसन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। हमने बुक की एक्सरसाइज, कॉपी की एक्सरसाइज सब कुछ डन कर ली थी अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम है कयामत। हम जो नया सबक आज स्टार्ट कर रहे हैं उस सबक का नाम क्या है? कयामत। अच्छा, कयामत के दिन क्या होगा? जितनी भी चीजें अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बनाई हैं वो तमाम चीजें जो है सब खत्म हो जाएंगी, फना हो जाएंगी और सिर्फ अल्लाह ताला की वो वाहिद जात है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। ठीक है, और कयामत के दिन क्या होगा? और कयामत के दिन हम सब जो है फना हो जाएंगे और हशर के दिन अल्लाह ताला के हुक्म से दोबारा इंसान जिंदा किए जाएंगे और उस दिन हमारे अमालों का हिसाब होगा। जो लोगों ने अच्छे काम किए होंगे वो तमाम लोग डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे और जिन लोगों ने बुरे काम किए होंगे उन तमाम लोगों को दोज़ख की आग में डाल दिया जाएगा। तो इसीलिए बेटा बार बार आप लोगों से कहा जाता है ना कि अच्छे काम करे, बुरे कामों की तरफ ना आगे वो। ठीक है, अगर कोई बुरा काम कर भी रहा है तो उसे भी मना करें कि ये चीज सही नहीं है, आप भी ना करें इसको। ठीक है, चले अब हम अपने चैप्टर की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस सबक की वजाहत बुलंद ख्वानी करके दिखाऊंगी और इसके बाद मैं इस सबक की वजाहत करूंगी। ठीक है जी, आपकी बुक का पेज नंबर 13 है, सफा नंबर 13। जी, बुक का पेज नंबर 13 है। ठीक है, कयामत, अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज को एक दिन फना हो जाना है। सिर्फ अल्लाह ही की जात है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। आखिरत पर ईमान हमारे दीन का लाजमी जुज है। जब कयामत आएगी तो सब फना हो जाएंगे और फिर हशर के दिन अल्लाह ताला के हुक्म से तमाम इंसानों को दोबारा जिंदा करके उठाया जाएगा और फिर उनके आमाल का हिसाब किया जाएगा। फिर नेक लोग जन्नत में और गुनाहगार दोजख में भेज दिए जाएंगे। अगर हम इन बातों के बारे में सोचे तो फिर हम कभी बुरे काम ना करें। जी, सबसे पहले मैं आपको सफ़ा नंबर 13 की वजाहत करूंगी। जी, अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज को एक दिन जो है ना वो फना हो जाएगी। ठीक है, अल्लाह ताला ने जितनी भी चीजें बनाई है ना वो तमाम चीजें जो है एक दिन फना हो जाएगी और सिर्फ वो वाहिद जात अल्लाह ताला की है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ठीक है, हमारा आखिरत पर पुख्ता यकीन होना चाहिए। ठीक है, और हमारे दीन का ये लाजमी एक जुज भी है। ठीक है, जब कयामत आएगी तो तमाम चीजें फना हो जाएंगी और फिर हशर के दिन अल्लाह ताला, हशर का दिन जो होगा ना उस दिन अल्लाह ताला के हुक्म से तमाम इंसान जो हैं वो दोबारा जिंदा करके उठाया जाएंगे। ठीक है, और फिर उस दिन क्या होगा? हशर के दिन हमारे अमाल का हिसाब किया जाएगा। जैसे कि जो लोग अच्छे अमाल करते हैं, जो लोग नेक काम करते हैं वो सीधे सीधे जन्नत में जाएंगे। नेक कामों पता है ना आपको, अल्लाह की इबादत करना, दूसरों के साथ भलाई करना, माँ बाप की फर्मा बरदारी करना, अच्छा सलूक करना दूसरों के साथ में, दीन के बताए हुए रास्ते पर चलना, किसी की चीज बगैर पूछे नहीं उठाना, अपने बुजुर्गों की खिदमत करना, अपने बड़ों का अदब करना और बहुत सारे भी अच्छे अच्छे काम हैं। किसी को हमारी जरूरत है तो जरूरत के वक्त हमें हमारे में उसके काम आना चाहिए। अगर कोई गरीब है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अगर कोई बच्चा नीडी है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। गरीबों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और अपने से छोटे लोगों का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, तो अल्लाह ताला को जो काम पसंद है हमें वो काम करना चाहिए।
ٹھیک ہے. اگر ہم نیک کام کریں گے اور اگر ہم اچھے اچھے کام کر کے اپنے اللہ کو راضی کریں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم سیدھے جنت میں جائیں گے. اور اگر ہم گناہ والے کام کریں گے، ہم دوسروں کو تکلیف دیں گے، دوسروں کو کیا نام ہے دکھ درد دیں گے، گندے کام کریں گے، تو ہم سیدھے کہاں جائیں گے؟ ہم دوزخ میں جائیں گے. ٹھیک ہے. اسی لیے بار بار آپ لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ان تمام باتوں کے بارے میں خیال رکھیں اور ان تمام باتوں سے بچ کر رہیں، کیونکہ اگر ہم برے کاموں کی طرف اپنے آپ کو کریں گے، اگر ہم برے کاموں کی طرف اپنی وہ کریں گے، اگر ہم برے کاموں کی طرف اپنے آپ کو جو ہے، اگر ہم ان باتوں کے بارے میں سوچیں تو پھر ہم کبھی برے کام نہ کریں. اگر ہم ان تمام باتوں کے بارے میں سوچیں نا تو ہم اپنی زندگی میں کبھی بھی برے کام نہ کریں. اچھا کام کرنے والا جو ہے، نیک کام کرنے والا جنت میں جائے گا، برے کام کرنے والا دوزخ میں جائے گا. ٹھیک ہے. جو گناہ گار ہوں گے وہ کہاں جائیں گے؟ وہ دوزخ میں جائیں گے. اور جو اچھے کام کریں گے وہ کہاں جائیں گے؟ وہ سیدھے جنت میں جائیں گے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ صفحے پہ آ جاتے ہیں، صفحہ نمبر 14. قیامت کا دن. قیامت کا دن بہت ہی طویل اور خوفناک ہوگا. اب یہاں پہ ہمیں قیامت کے دن کے بارے میں بتایا گیا. ٹھیک ہے. نمبر 2، سورج زمین کے نزدیک آ جائے گا، پوری دنیا ایک شدید زلزلے سے لرز اٹھے گی اور پھر پھٹ جائے گی. پہاڑ دھنکی ہوئی رنگ برنگی اون کی طرح اڑ جائیں گے. حشر کے دن کسی کا رشتہ دار اور دوست کسی کو نہ پہچانے گا. سب لوگوں کو اپنی اپنی فکر ہوگی. آخرت میں لوگوں کے اعمال ناموں میں ذرہ برابر اچھائی یا برائی کو بھی دیکھ لیا جائے گا. آخرت میں اللہ تعالیٰ ایسے فیصلے کرے گا جس سے لوگوں کو اپنی نیکیوں اور برائیوں کا مناسب صلہ ملے گا. جی. اب قیامت کے بعد دن کیا کیا ہوگا؟ قیامت کا دن جو ہوگا نا وہ بہت زیادہ ہی لمبا دن ہوگا، پتہ ہے آپ کو، اور اتنا خوفناک دن ہوگا. آپ پتہ ہے ہم خالی ان باتوں کے بارے میں سوچتے ہی ہیں تو ہمارے اندر سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو آپ سوچیں جس دن قیامت آئے گی تو اس دن کیا ہوگا. ٹھیک ہے. قیامت کا دن جو ہوگا وہ بہت زیادہ ہی لمبا دن ہوگا اور بہت ہی خوفناک دن ہوگا ہمارے لیے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. سورج زمین کے نزدیک آ جائے گا. سورج ہمارے اتنے نزدیک آ جائے گا، اتنے نزدیک آ جائے گا کہ اس کی تپش، اس کی گرمائی جو ہوگی نا وہ ہمیں محسوس ہونے لگے گی. آپ کو پتہ ہے وہ دن اتنا خوفناک دن ہوگا اور وہ اتنا لمبا دن ہوگا. سورج ہمارے بہت نزدیک ہوگا. ابھی سورج ہم سے بہت دور ہے نا تو ہمیں کتنی گرمی لگتی ہے. تو آپ تصور کریں خالی اس وقت کو جب سورج ہمارے نزدیک ہوگا اور اس کی تپش سے ہم کس طریقے سے ہم پگھل رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا. پوری دنیا جو ہے ایک شدید زلزلے سے لرز اٹھے گی اور پھر پھٹ جائے گی. آپ پوری دنیا میں ایک شدید قسم کا زلزلہ آئے گا. ابھی ایک معمولی سا اللہ تعالیٰ ہمیں جھٹکا دیتے ہیں تو ہم لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں. تو آپ یہ سوچیں پوری دنیا جو ہے وہ ایک شدید زلزلے سے جب لرز اٹھے گی تو کیا ہوگا آپ تصور کریں. اور پھر کیا ہوگا، تمام دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا وہ زلزلے میں پھٹ جائے گی. ٹھیک ہے. صحیح ہے. پہاڑ جو ہوں گے وہ دھنکی ہوئی رنگ برنگی اون کی طرح اڑ جائیں گے. آپ نے دیکھا اون جس طرح ہوتا ہے، اگر ہم اون کو بکھیرے تو وہ کس طرح ہو جاتا ہے نا، چھوٹے چھوٹے سے وہ ہو جاتے پوری جگہ پہ. تو اسی طریقے سے پہاڑ پوری دھنکی ہوئی رنگ برنگی اون کی طرح جو ہے وہ اڑ جائیں گے. ٹھیک ہے. اور کیا ہوگا، حشر کے دن کسی کا رشتہ دار دوست کسی کو نہ پہچانے گا. سب لوگوں کو اپنی اپنی فکر ہوگی. ابھی آپ اپنے ماں باپ کے لیے کتنے پریشان ہوتے ہیں، آپ نے اپنے امی ابو کے لیے، اور ہم اپنے رشتہ داروں کے گھر بھی جاتے ہیں، ہم دوستوں کے گھر بھی جاتے ہیں، سب جگہ جاتے ہیں نا. تو اس دن کسی کو بھی کسی کا نہیں پتا ہوگا. سب لوگوں کو اپنی اپنی فکر ہوگی. ہمارے رشتہ دار، ہمارے بہن بھائی، ہمارے ماں باپ، ہمارے دوست، کوئی کسی کو بھی پہچانے گا نہیں. سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی. ہم ان رشتوں سے کتنا پیار کرتے ہیں نا، ذرا سی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم خود بھی تکلیف میں آ جاتے ہیں نا. تو قیامت کے دن یہ جو رشتے ہوں گے نا یہ بھی ہمیں نہیں پہچانیں گے اور ہم بھی انہیں نہیں پہچانیں گے. ٹھیک ہے. سب لوگوں کو اپنی اپنی فکر لگی ہوئی ہوگی. آخرت میں لوگوں کے اعمال ناموں میں ذرہ برابر اچھائی یا برائی کو بھی دیکھ لیا جائے گا. جی. آخرت میں اللہ تعالیٰ ایسے فیصلے کرے گا جس سے لوگوں کو اپنی نیکیوں اور برائیوں کا مناسب صلہ ملے گا. اب آخرت کے دن کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اچھے برے اعمال جو ہوں گے نا ان کا فیصلہ کریں گے. اللہ تعالیٰ اسی دن ہمیں ہمارے اچھائی کا فیصلہ اچھائی میں ملے گا،
برائی کا فیصلہ برائی میں ملے گا. صحیح, اللہ تعالیٰ ہماری تمام اچھائیوں نیکیوں اور ہماری برائیوں کا مناسب ہمیں پراپر طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا صلہ دیں گی. تو اسی لیے بیٹا کہا جاتا ہے نا کہ ہمیں ان تمام باتوں سے دور رہنا چاہیے جو کام ہمیں دوزخ کی طرف لے کے جائے. ہمیں اپنے کسی رشتے کو کسی بھی جو ہے نا کسی بات سے کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. وہ کام جو ہمارے اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے, جھوٹ بولنا, چوری کرنا, کسی کو تکلیف دینا, کسی کا مذاق اڑانا, کسی کی برائی کرنا, کسی کی غیبت کرنا, یہ تمام کام وہ کام ہے اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند, تو ہمیں نہیں کرنے چاہیے. ہم وہ کام کریں جس سے ہمارا اللہ تعالیٰ خوش ہو اور ہم سیدھے جنت میں جائیں, کیونکہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہم سیدھے جنت میں جائیں گے. اور ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ ہمارا شمار نیک لوگوں میں ہوگا. اور ہم برے کام کریں گے تو ہمارا شمار برے لوگوں میں ہوگا, ہمارا شمار گناہ گار لوگوں میں ہوگا. ٹھیک ہے بیٹا, تو آئی ہوپ آپ کو آج کا لیسن بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اور آپ تمام میرے بہت ہی پیارے بچے ہیں, آپ تمام بچے وہ کام کریں جس سے آپ تمام بچے دوزخ میں کے بجائے جنت میں جائیں. ٹھیک ہے, آپ اپنے استاد کا بھی کہنا مانیں گے, اپنے بڑوں کا بھی عزت کریں گے, اپنے ماں باپ کا بھی احترام کریں گے. ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ سے ناراض کریں. ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے, صحیح, اور ہمیں شیطان کو خوش نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو میں امید کرتی ہوں میرے تمام بچے جنت میں جائیں گے. ٹھیک ہے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے, اور آپ کے ساتھ میں ایک ہوم ورک آپ کا شیئر کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے, وہ آپ ذرا دیکھ لیں. سبق قیامت کی بلند خوانی کریں, کتاب کا صفحہ نمبر 13 میں رنگ بھریں. جی, صفحہ آپ نے قیامت سبق کی بہت اچھے طریقے سے بلند خوانی کرنی ہے اور وضاحت کی ہے, اس کو سمجھیں گے. ٹھیک ہے, اور صفحہ نمبر جو 13 ہے نا, اس پہ یہ جو آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے اس میں آپ نے کلر کرنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, آفٹر 2 آورز آپ کا فیڈ بیک سیشن ہے. کیا پتا میں آپ سے قیامت کے دن کا بارے میں سوالات کروں, تو جو پیچھے پوائنٹس ہے نا, جو 7 پوائنٹس ہے, پلیز اس کو بہت اچھے طریقے سے گو تھرو کیجیے گا, کیونکہ میں اس سے ہی ریلیونٹ آپ سے کویشچن کروں گی. ٹھیک ہے, پھر اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.